نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. امام بخاری نے یہ حدیث 4 ابواب کے تحت نقل کی. اس کے الفاظ ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 معاملوں میں سے ایک کو لینا ہوتا تو آپ ہمیشہ دونوں سے آسان کو لیتے. یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے درمیان آپ کو جو معاملات پیش آتے ہیں ان میں سے آپ ہمیشہ آسان پہلو کا انتخاب فرماتے تھے. جب ایک طریقہ امن کا ہو اور دوسرا طریقہ ٹکراؤ کا، ایک طرف نزاع ہو اور دوسری طرف موافقت ہو، ایک جنگ کا راستہ ہو اور دوسرا صلح کا راستہ ہو، تو ان تمام صورتوں میں آپ اسی صورت کو اختیار کرتے تھے جو نسبتاً آسان ہو. غور کیا جائے تو یہ اصول آپ کی پوری زندگی پر چھایا ہوا نظر آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ایک معلوم اور مشہور سنت ہے، مگر عام طور پر اس سنت کو صرف چھوٹے موٹے امور میں استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو آپ نماز کو مختصر کر دیتے ہیں. ایسی حالت میں آپ لمبی سورت پڑھنے کے بجائے چھوٹی سورت پڑھ کر نماز کو جلد ختم کر دیتے تاکہ بچے کی ماں کو پریشانی نہ ہوتی. مگر زیادہ بڑے بڑے امور میں اس سنت کا ذکر نہیں کیا جاتا اور نہ ہی بڑے امور میں اس کے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. آپ دیکھیں، مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. اس وقت کعبہ میں 360 بت تھے. آپ کعبہ سے اگر مہم کا آغاز کرتے، یعنی ان بتوں کو گرانے سے، تو آپ کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا. چنانچہ قرآن مجید میں پہلی آیت یہ اتری: اقرا بسم ربک الذی خلق. گویا کعبہ سے بتوں کو مٹانے کے بجائے آپ کو حکم دیا گیا کہ دلوں سے بتوں کی محبت کو مٹائیں. تو اس طرح کی بہت سی روایت آپ کو ملتی ہے. مکی زندگی کے آخر میں آپ کے مخالفین آپ کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئے. اس وقت ایک صورت یہ تھی کہ آپ دفاعی پہلو پہ نظر ثانی کر کے جنگ کا راستہ اختیار کرتے. اس کے بجائے آپ نے یہ کیا کہ خاموشی کے ساتھ مکہ سے چلے گی اور مدینہ چلے گی اور دوسرے مسلمانوں کو بھی یہی کرنے کا مشورہ دیا. یہ مقابلے کے بجائے ترک مقام کو اختیار کرنا تھا. پھر حدیبیہ کے واقعے میں آپ کے لیے جنگ اور واپسی میں انتخاب کا مسئلہ پیدا ہوا تو آپ نے یہاں جنگ کے طریقے کو چھوڑا اور میدان سے واپسی کے طریقے کو لے لیا. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کو کتنی پریشانی ہوئی یہ سوچ کے کہ ہم دب گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے تقوی والے صحابہ نے بھی یہی سوال کیا، صحابی نے بھی، اور بعد میں انہیں پتا چلا کہ اس راستے نے کتنا فائدہ دیا. تو یہ سنت زندگی میں بھی اپنانی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ کو زندگی میں ایسا واقعہ پیش آئے تو بجائے انا کا مسئلہ بنانا، اڑے رہنا، ضد لگا لینا، مقابلہ کرنا کہ جیتوں یا ہاروں لیکن اب میری ضد ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اعراض برتے. جنہوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے، جنہوں نے کوئی بامقصد کام کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے جنت حاصل کرنی ہوتی ہے، وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں الجھتے. اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ گئے تو یاد رکھیں کہ آپ کی منزل کھوٹی ہو جائے گی، آپ کا راستہ مشکل ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ منزل ہی سے ہٹ جائے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو آپ اپنا کے دیکھیں. اتنا زیادہ اس کا فائدہ کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نافذ کیا اس طریقے ہی میں کامیابیاں چھپی ہوئی ہیں. تو جیسے میں نے پہلے بھی کچھ لیکچر میں کہا نا کہ ہم وہاں وہ سنتیں اپنائیں گے جو سنت ہم سے ناپائیدار ہو گئی ہے، نایاب ہو گئی ہے، اور جس کا کبھی ہم نے ذکر بھی نہیں سنا. کوئی جھگڑے کا معاملہ ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ دوسرے مشورہ دیتے ہیں: ہار مت ماننا، پیچھے مت ہٹنا، تم حق پہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حق پہ نہیں تھے کیا؟ کیا آپ سے بڑی کوئی ہستی اس دنیا میں پھر آئی انسانوں میں کہ جو حق پہ چلے گی؟ وہ حق پہ تھے. حق پہ ہوتے ہوئے حضرت عمر نے کہا: یا رسول اللہ، ہم حق پہ ہیں، ہم کیوں دب رہے ہیں، ہم کیوں واپس جا رہے ہیں؟ صلح حدیبیہ کو اگر آپ ڈیپلی پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں. اس کی شکیں پڑھیں، وہ ساری مسلمانوں کے حق میں گئی. بظاہر وہ لکھتے وقت ساری مسلمانوں کے خلاف لکھی جا رہی تھی. سو جنگ اور تشدد کا طریقہ اسلام کے لیے، ایک انسان کے لیے، ایک زندگی میں مفید نہیں. اللہ کہ آپ پہ کوئی اٹیک کر دے تو پھر آپ نے تو دفاع کے طور پہ اختیار کرنا ہی ہے.
پھر تو اس کو ناکو چنے چبوانے ہیں. لیکن اگر ایسے حالات نہیں ہیں تو جنگ کو، تشدد کو اختیار نہ کیا جائے. اسلام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، لوگ آخرت کی جو ابدی کے احساس میں جینے والے بنے، لوگوں کے اندر وہ اعلیٰ روحانی اور صاف پیدا کیے جائیں جن کو تقوی، خشیت، انابت وغیرہ کے الفاظ سے بیان کیا جاتا ہے. لوگوں کو حق پہنچانے والے اور حق کا اعتراف کرنے والے بنے. لوگوں کے اندر وہ ربانی شخصیت پرورش پانے والے بنے جو جنت میں بسائے جانے کے قابل ہوتی ہے. ایسا طریقہ مت اختیار کریں جس سے لوگ مشتعل ہو جائیں.